السلام علیکم ناظرین، میں ویزر اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمار صدیق خان، ایم پی اے ہیں PP-19 سے. اور بتاتا چلوں ناظرین، یہ سیاسی پرسنالٹیز جو آپ کو لوگوں میں نظر آتے ہیں گھرے ہوئے مصروف، یہ کیسے زندگی عام روٹین میں کیسے ہوتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، کیا روٹین ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عمار صدیق خان. عمار صدیق خان، سب سے پہلے تو آج کل کی ایکٹیویٹیز پوچھوں گا، مصروفیات ہیں، صحت کیسی رہتی ہے آپ کی، خوش رہتے ہیں یا تنگ آ جاتے ہیں عوام سے؟ آج کل جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کرونا جو پینڈیمک ہے وہ اب دنیا بھر میں ہے اور ہمارے پاکستان میں بھی ہے، اور آج کل تو یہی ہے کہ اس کو لک آفٹر کرنا ہے اپنے حلقے کی، جس طرح ہم ریپرزنٹیشن دیگر معاملات میں کرتے ہیں تو کرونا والے ایشو میں بھی. تو شروع کے دنوں میں جو ہم نے دوسرے حلقے 59 میں بھی اور 63 میں بھی اسی طرح کے اقدامات کیے کہ ہم نے اپنے دوستوں سے اور اپنی جیب سے ہم نے کچھ لوگوں کو راشن دیے 30-40 لاکھ کے قریب کے، اور اس کے بعد ایک گورنمنٹ ریلیف مل گیا جو احساس پروگرام کے حوالے سے تھا. ہمارے اپنے ٹیکسلا میں 2 مقام پہ احساس سینٹرز ہیں، تو وہ احساس سینٹرز میں 12,000 کی جو رقم ہے اس کی ڈسپرسمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور ہمیں ایک اعزاز حاصل ہے، ہماری ٹیم کو اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے صرف ٹیکسلا شہر سے 30,000 کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو رجسٹر کروایا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان 30,000 میں سے جو ہمارا ٹارگیٹ تھا 8400 کا حلقہ وائز PP-19 کا، ان شاء اللہ تعالیٰ اگر 30,000 رجسٹر ہوئے ہیں تو اس میں جو ڈیزرونگ 8,000 کو ضرور مل جائے گا. صحیح. ناظرین، یہ تو کچھ سیاسی گفتگو ہوئی جو کہ کرنٹ ایشو چل رہے ہیں. کچھ بات کرتے ہیں نجی لائف کے بارے میں. ہائٹ اچھی ہے ماشاءاللہ، تعلیم اچھی ہے، سیاست ہی کیوں؟ آپ نے کوئی فورس کیوں نہیں جوائن کر لی ہے، کوئی اور شعبہ کیوں نہیں؟ دیکھنا جی، پاکستان میں جو آپ کے بیشتر ایشوز ہیں وہ پولیٹکس کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہیں. اس کا ریزالو جو ہے جب تک آپ خود پولیٹکس میں نہیں ہو تو اس کا ریزالو نہیں ہوتا ہے. تو مین یہی تھی کہ ہمارے جو بڑے ہیں، میرے بزرگ تایا اور جو چاچا اور والد صاحب، انہوں نے بھی سیاست کو فروغ دیا، اور اس سیاست کی وجہ سے عام لوگوں کے مسائل میں کافی کمی آئی. تو وہی وجہ تھی کہ ایک فیملی ٹریڈیشن بھی تھا، فیملی میں پولیٹکس بھی تھی، پھر رجحان بھی اس طرف تھا. تو اسی وجہ سے جو ایجوکیشن ہے وہ بھی میری بہت زیادہ ایسے ڈسپلنز ہیں جو پولیٹیکل ایجوکیشن ہے، تو وہ ایک گورننس کی بھی حوالے سے میں نے پڑھتا رہا. پھر ایک فیملی میں ٹریڈیشن بھی تھا اور حلقے میں لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی، اس وجہ سے سیاست میں آئے. اور یہی وجہ ہے کہ میں اس عمر میں 2 الیکشن لڑ چکا ہوں. صحیح. اور اس بار لوگوں نے بڑا اعتماد کیا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس لوگوں کے اعتماد پہ ہم پورا اتر رہے ہیں. صحیح. بیک گراؤنڈ آپ کا نو ڈاؤٹ سیاست سے ہی ریلیٹڈ ہے. آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا سیاست میں آنے کے لیے؟ دیکھنا جی، میرے والد جب موجود تھے اس وقت تو میں پولیٹکس میں تھا نہیں، تو والد کے بعد تو میرے تایا غلام سرور خان صاحب نے کی. تو میرے تایا نے بڑی سپورٹ 2016 کے الیکشن میں کی، اور اس کے بعد بھی کافی ایک الیکشن میں نے ان کی سپرویژن میں گزارا، دوسری بھی ان کی گائیڈنس میں گزارا. تو یہ ہے کہ اب میں نے دوسرے الیکشن کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ سیاسی طور پہ لوگوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور حلقے کو کس طرح ریپرزینٹ کرنا ہے. تو میرے والے بنیاد تایا نے رکھی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم عمل پیرا بھی ہیں اور لوگوں کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں. اپنی پہلی تقریر جب آپ نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر عمار صدیق خان سٹیج پہ گئے، مائک پر کھڑے ہوئے، کیا تاثرات تھے؟ دل میں کچھ ڈر تھا، تھوڑے کنفیوژن تھی یا نہیں؟ بڑی کانفیڈنس کے ساتھ کی؟ نہیں، کانفیڈنس تو کوئی نہیں تھا. پہلا کیوں، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ پہلی تقریر تھی میرے والد صاحب کے تعزیتی ریفرنس پہ، تو ایک ایموشنل بھی بندہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پہلی بار تھی تو میرے خیال سے وہ ایک میسیج کنوے ہوا تھا تعزیتی ریفرنس کی وجہ سے بھی اور سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو پہلی تقریر میں میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھا، ہر بندہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری آئی، اور ابھی یہ ہے کہ کسی بھی ٹاپک پہ بات کر سکتا ہے. گیمز میں کون سی گیم سے زیادہ لگاؤ؟ ویسے تو آپ کو میں نے نوجوانوں میں دیکھا ہے، کرکٹ ایکٹیویٹیز میں آپ ایز اے چیف گیسٹ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، لیکن پرسنلی کون سی گیم آپ کو پسند ہے؟ لیکن پاکستان میں زیادہ جو ہے کرکٹ کا رجحان ہے. میرا کرکٹ کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے، نہ ہی فٹ بال میں. میں زیادہ جو انڈورس گیمز ہیں، اگر انڈورس میں دیکھا جائے ٹیبل ٹینس، میرے پاس ابھی بھی گھر میں ٹیبل ٹینس پڑا ہوا ہے. ابھی بھی میرے پیچھے ہم رات کو بیڈمنٹن بھی کھیلتے رہے، دوست پہ رات ہیں. اور اسکواش کا بھی مجھے شوق ہے. اور والد صاحب کی فوتگی سے پہلے میں سوئمنگ ریگولر کرتا تھا. وہ ایک 2 گھنٹے کی ایکسکرشن تھی، روز اسلام آباد جانا اور سوئمنگ کرنا. تو سوئمنگ سے تو جان چھوٹ گیا، لیکن یہ ہے کہ بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس ضرور کھیلتے ہیں.
गैदरिंग होती है, तमाम तो लोगों की होती है, कुछ दोस्त यार ऐसे जहाँ पर बैठ के आप ख़ुद को भूल जाते होंगे कि मैं अम्मार सदीक़ ख़ान MPA नहीं हूँ, मैं अम्मार सदीक़ ख़ान हूँ और इनका दोस्त हूँ। कुछ है गैदरिंग अभी भी ऐसी? देखिए, जो जितना हम पेन लेते हैं हल्के का, और जितना ये सियासी लोगों में होता ही है कि हर वक्त जो है आप फ़ोन पे रहते हैं, आप टेंशन भी होती है, आपके पास टाइम भी नहीं होता है। लेकिन जब भी फ़ारग टाइम मिलता है तो हमारी सबसे बड़ी रिक्रिएशन यही होती है कि हम इस्लामाबाद में किसी अच्छी जगह खाना खा लेते हैं। तो खाने के दौरान 1 घंटा 2 घंटा जो टाइम मिलता है उसमें गपशप होती है। तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन टाइम वही होता है जो दोस्तों के साथ हो और खाने के टेबल पे हो। स्कूल लाइफ में शरारती थे या सिंपल? नहीं, मैं बिल्कुल शरारती नहीं था। तो उसके बाद भी मेरे ख्याल से अभी तक मैं शरारती नहीं हूँ, सीरियस आदमी हूँ और काम को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। सही। मैं अब जो क्वेश्चन करने वाला हूँ शायद बहुत से लोगों के दिल टूटे भी, मैरिड हैं या अनमैरिड? मैरिड नहीं हूँ जी, अभी मैं 29 का हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब हो जाऊँगा जी। क्या चांसेस हैं अरेंज मैरिज और लव मैरिज? मेरे ख्याल से ज़्यादा अरेंज मैरिज के चांसेस हैं जी। सही। जिस तरह हमारा फैमिली का स्ट्रक्चर है और जो एक सोशल स्टैंडिंग है हमारी, तो मेरे ख्याल से अरेंज मैरिज और बुज़ुर्गों की सलाह और उनकी तवज्जो से मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट। कभी जैसे आपने बताया कि वालिद साहब के जाने के बाद जो हैं खान सरवर साहब ने आपको इस तरफ, तो कभी डांट पड़ी? और डांट पड़ती रहती है, लेकिन आम रूटीन में तो नहीं पड़ती है। लेकिन कोई इशू इस तरह का है, वो डांट में भी मेरे ख्याल से ज़्यादा एडवाइस ही होती है। ये नहीं कि महज एक डांट नहीं होती है, मेरे ख्याल से ज़्यादा एडवाइस होती है। और जब बंदा मैच्योर हो जाता है तो वो डांट ऐसा एडवाइस ही ट्रीट करता है। सही। आवाम से नो डाउट आपको मोहब्बत काफ़ी मिलती है, लेकिन बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ ऐसी देखने को मिल जाती है जो अगेंस्ट जा रही होती है। तारीफ़ सबको पसंद होती है, तनकीद पसंद नहीं होती। आपकी तबीयत कैसी है? लेकिन ना जी, जब बंदा होता है गवर्नमेंट में तो सोशल मीडिया वाहिद टूल होता है कि आप लोगों के मामलात को एड्रेस कर सकें। अब ये है कि हम विजिलेंट भी रहते हैं कि जब भी कोई इस तरह का इशू आए तो कोशिश करते हैं उस वक्त ना हो, लेकिन हफ्ते बाद 1.5 बाद उसको रिजॉल्व करते हैं तो लोग मुतमईन हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे पॉजिटिवली उस पर नज़र भी रखनी चाहिए, लेकिन जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उसको मेरे ख्याल से